أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى فإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم فإنك إذا لمن الخاسرين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو ان کی ملت میں ضم کر لیں، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت کی راہ تو بس اللہ ہی کی بتائی ہوئی راہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ ہم امت مسلمہ کے حوالے سے ایک ایسے رشتے ہوئے ناسور کی کسک کو محسوس کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس سے متعلق علامہ یوسف القرضاوی نے یہ بات کہی ہے کہ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شعائر میں سے ہے کہ جب جب بھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ اس کی آباد کاری سے مومنین کو محروم کیا گیا یا اس کو تکبیر و تحلیل کے نعروں سے ویران کیا گیا، تو اس کا راست اثر امت مسلمہ کے عروج و زوال پر پڑا۔ جب اللہ کا یہ گھر کا آباد رہا تو ملت اسلامیہ بھی عزت و سرفرازی کے حامل رہی، اور جب بھی ایسا ہوا کہ یہ گھر سجدوں سے محروم اور تکبیر و تحلیل کے نعروں سے محروم ہوا تو پھر اس کا راست اثر ملت پر بھی پڑا، اور وہ جو ہے زوال آمادہ ہوئی، زوال زدہ ہوئی۔ ہم اسی بیت المقدس کے حوالے سے اس زخم کو کرید کر کے ہرا کر لینا چاہتے ہیں۔ بظاہر یہ منطق عجیب سی لگتی ہے کہ ایک زخم کو ہرا کیا جائے، اس کو تازہ کیا جائے اور اس کے کسک کے احساس اور اس کے کرب میں اپنے آپ کو مبتلا کیا جائے، لیکن یہ ایک ایسا زخم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علماء نے یہ توجیہ یا یہ توضیح کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی۔ کچھ لوگوں نے فقہ کے کچھ اصول اس سے دریافت کیے، لیکن بیت المقدس کے حوالے سے جو علماء اس کی بازیافت کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس تحریک کا کسی صورت میں وہ حصہ ہے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لا تشد الرحال الا لثلاث، کہ تین ہی مقامات روئے زمین پر ایسے ہیں جن میں عبادت کی غرض سے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے یا رخت سفر باندھا جانا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین مقامات کو گنایا، تو اس میں سے ایک مقام بیت اللہ الحرام، دوسرا آپ نے کہا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، اور تیسرا مقام بیت المقدس۔ اس کی جب تشریح کی علماء نے تو یہ بات لکھی کہ یہ سند جواز نہیں صرف کہ ان تین مقامات کے لیے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، بلکہ منشأ نبوت یہ ہے، چاہت یہ ہے نبوت کی کہ ان تین مقامات کے لیے رخت سفر باندھا جائے، اور یہ ایمان کا ایک سمبل ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ پھر آگے یہ بات کہی گئی کہ ان میں سے بیت المقدس چونکہ اب صہیونیت اور یہودیت کے قبضے میں ہے، اس لحاظ سے ملت اسلامیہ کا 1/3 ایک تہائی ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے، اجتماعی طور پر ایک تہائی ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ تین شاعر
جن کے لیے رخت سفر باندھنے کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس میں سے ایک شعار، دین کا ایک شعار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شعار، اگر وہ جو ہے اس صورت میں ہو، اس حالت میں ہو کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کے لیے رخت سفر باندھ سکتے ہوں اور اس کو اپنی جبینوں سے بسا سکتے ہو، اس کے منبر و محراب کو تکبیر و تحلیل کے نعروں سے آباد کر سکتے ہو، اور ظالموں کی دسترس اور ان کے امکانات اتنے بڑھ گئے ہو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو اس طرح سے اپنے قابو میں لے رکھا ہو کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی حضور سجدریز ہونے سے وہ روکتے ہو، تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو، وہ لوگوں کو اس سے روک دے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں ہوں، اس کے لیے سازش کرے، کوشش کرے، کاوش کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم جس مسئلے کے تحت یہاں جمع ہیں، یہ مسئلہ بیت المقدس کا مسئلہ، یہ اسی حوالے سے ہم اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید یہود و نصارہ کے حوالے سے جن چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو بہت شدت کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کو محسوس کرنا چاہیے، اور یہ بات ہم کو تازی کرنی چاہیے، اپنی نظروں میں اور اپنے قلب و ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے یہود کے حوالے سے، ان کے متبعین نصارہ کے حوالے سے، اور ان کے حلیف اور ان کے جو ہے پارٹنرز کے حوالے سے الذین اشرکو کی جو بات کہی ہے، اس کو جو ہے ہم اپنے سامنے رکھیں، اور اس حوالے سے بیت المقدس کی موجودہ کیفیت، بیت المقدس کے حوالے سے روئے زمین پر رچی جانے والی سازشیں، بیت المقدس اور وہاں کے مکینوں کو جو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کی جانے والی جو ہے صہیونیت کے عناصر کی کوششیں اور کاوشیں، عالم اسلام کی عمومی بے حسی، عالم اسلام کی عمومی غفلت، صرف بیت المقدس کی بازیافت کے حوالے سے دعاؤں پر اکتفا کرنے کی کیفیت، صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے کی کیفیت، اس مسئلے کو صرف فلسطینیوں کا مسئلہ سمجھ کر کے اس حوالے سے سوچ اور فکر کے زاویے بنانے کی حالت، اس سب کو ہم اپنے نظر میں رکھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کلام پاک میں کہی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ جب تک کہ آپ کی شناخت کو مٹا کر کے، آپ کی آئیڈینٹی کو اور آپ کی پہچان کو مٹا کر کے، آپ کی بنیادوں کو اور آپ کے شاعر کو مٹا کر کے اپنی ملت میں آپ کو ضم نہ کر لیں، آپ کو اپنے رنگ میں وہ رنگ نہ لیں، آپ کو اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت، اس کا رنگ آپ کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت پر وہ نہ چڑھا دے، تو اس وقت تک یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے خوش نہ ہوں گے، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یا اس سے کم پر وہ راضی ہی نہیں ہو سکتے کہ حتی تتبع ملتہم، کیا آپ ان کی ملت میں ضم ہو جائے، آپ ان کی اتباع کر لے، اس سے کم پر وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت کی راہ، وہ راہ جس نے ان ساری چیزوں کے اسٹیٹس کو، ان کے دینی مقام کو اور ان کی شرعی پوزیشن کو کلیئر کیا ہے، وہی ہدایت، صاف صاف ہدایت ہے، وہی چیز جو ہے بالکل صاف ہے۔ اور پھر آپ سے کہا گیا کہ لئن اتبعت اہواءهم من بعد ما جاءک من العلم، کہ علم کے آ جانے کے بعد ان مقامات کے تقدس، ان مقامات کی حرمت، ان مقامات کے دینی جو ہے حیثیت، ان سارے چیزوں کا علم ہو جانے کے بعد، جب یہ بات جو ہے پس منظر میں چل رہی ہے تو اسی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جب آپ کے پاس ان کے حوالے سے علم آ گیا ہے اور اس کے باوجود آپ نے اگر ایسا کیا کہ ان کے ہوا، ان کی خواہشات اور ان کی کوششوں اور مذموم سازشوں کا آپ شکار ہو گئے، آپ کے حوالے سے ساری ملت کو تا قیامت یہ بات کہی گئی کہ لئن اتبعت اہواءهم من بعد ما جاءک من العلم، کہ علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کے ہوا اور ان کی خواہشات کی اتباع اختیار کی تو پھر آپ کا شمار بھی ان ظالموں میں ہوگا
جن کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دے۔ برادران اسلام، اس بات کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ موجودہ سینیریو میں، موجودہ پس منظر میں بیت المقدس کے حوالے سے ان احساسات کو ہم تازہ کریں جو بیت المقدس کے حوالے سے جن احساسات کو ہم نے سرد خانے میں ڈال دیا ہے، یا جن احساسات کے اوپر ایک مردنی کی کیفیت طاری ہو گئی، مردنی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالمی سطح پر برسوں سے ملت اسلامیہ کے غیور علماء نے اور بیت المقدس کی بازیافت کرنے والے ان جیالے لوگوں نے جو اس گھر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو پھر سے اس کا تقدس بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کا چھینا ہوا تقدس پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر سے اس کو اپنے سجدوں کی زمینوں سے بسانا چاہتے ہیں، تکبیر و تحلیل کے نعروں سے اس کے منبر و محراب اور اس کے مناروں کو پھر سے یہ اس میں گونج پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی۔ وہ برسوں سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب ایک عمومی فضا دینی بیداری کی ہوتی ہے، اس وقت اس حوالے سے عالمی سطح پر ملت اسلامیہ اپنے اس زخم کو ہرا اور تازہ کرے، اپنے اس زخم کو وہ خود کھرچے، اس کی کسک کو وہ محسوس کرے، اس کے چبھن کے احساس کے تحت اس کے اندر ایک تڑپ اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو، اور صرف یہ نہ ہو کہ ٹھنڈے پنکھوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے اور ہواؤں میں بیٹھ کر کے وہ فلسطینیوں کے لیے اور بیت المقدس کے لیے نیری دعائیں کر دیں، بلکہ وہ جذبوں کی ایک حرارت اپنے اندر اس کے ذریعے سے پیدا کرے، وہ عالمی طور پر یوم القدس کے حوالے سے جذبوں کی ایک سوغات ایک دوسرے کو منتقل کرے، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی بازآباد کاری کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے۔ ابھی آج 6th کلاس کی جغرافیہ کی کتاب اتفاقاً وہاں ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو جو چیز پڑھوا رہے ہیں یا جو چیز ہم پڑھا رہے ہیں، اب اس میں فلسطین کا نام مٹا ہی دیا گیا ہے۔ اب وہ پورا فلسطین جس کو فلسطین کی حیثیت سے دنیا کبھی جانا کرتی تھی، اب اس کے اوپر اسرائیل نام آ گیا ہے، اور اب اسرائیل میں جہاں پر یہ فلسطینی جو اس کے اصل وارث ہے، ان کے لیے جو زمین اب باقی رہ گئی ہے، اب اس کو صرف غزہ یا ویسٹ بینک کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ غزہ ہے، اور اس ویسٹ بینک سے اس غزہ میں جانے کے لیے لوگوں کی راہ میں ہزاروں رکاوٹیں اور ہرڈلز ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اب پورے فلسطین کا صرف 15% کے قریب حصہ 15% کے قریب حصہ اب اصل مکینوں کے لیے باقی رہ گیا ہے، اصل مکینوں کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اب وہ سارا مقبوضہ فلسطین، ہمارے ہندوستان کے حکمراں وہ جو حصہ پاکستان کے قبضے میں ہے اس کو مقبوضہ کشمیر وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ ہم کو مجبور کیا ہوا انہوں نے اپنے تعلیمی نصاب کے تحت کہ ہم اپنی نئی نسلوں کے ذہنوں سے اپنے ہاتھوں سے اس بات کو کھرچ دیں کہ اب فلسطین نام کی کوئی مملکت اس سرزمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر وجود نہیں رکھتی ہے، اب اسرائیل ہے۔ اب اس اسرائیل کو مقبوضہ اسرائیل کی حیثیت سے متعارف نہیں کروایا جا رہا ہے، بلکہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ تعارف دینے پر اس کا مجبور ہے کہ یہ اسرائیل ہے، اور اس اسرائیل میں ایک کالونی غزہ ہے اور ایک بڑی کالونی کچھ اس کے مقابلے میں وہ ویسٹ بینک کی ہے، باقی سب اسرائیل ہے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ اس منظرنامے میں ہم اس سرزمین کے حوالے سے کچھ چیزوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سرزمین جس کے بارے میں ابھی یہ بات کہی گئی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ ذات پاک ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو لے کر کے گئی۔ پھر بالاختصاص قرآن مجید نے مسجد اقصی کا تذکرہ کیا، الگ سے تذکرہ کیا قرآن مجید نے، اور کہا کہ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں عطا فرمائی۔ یہ زمین جیسے ہم کہتے ہیں کہ زرخیز زمین ہے، جو زمین اناج اگلتی ہے، پھل اگلتی ہے، یہ زمین انبیاء خیز زمین یہ ہے۔ اس زمین سے انبیاء علیہ السلام کی نسلیں اٹھی ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق 400 انبیاء علیہ السلام تتارا قرآن مجید کہتا ہے کہ پے در پے اس زمین پر مبعوث کیے گئے۔
اس زمین کو انہوں نے اپنی دعوت کا، اپنی ہدایت کا، غلبہ اسلام کی کوششوں اور کاوشوں کا مرکز اور محور بنا کر کے یہاں سے جدوجہد کی اسلام کے غلبے کے لیے، یہ وہ زمین ہے۔ یہ زمین جو ہے اتنی مقدس اور بابرکت زمین ہے، لیکن آج یہ ساری کی ساری زمین اب فلسطین کے حوالے سے نہیں، اب بیت المقدس کی سرزمین کے حوالے سے نہیں، اب جو ہے یہ اس حوالے سے جانی جاتی ہے کہ یہ اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اور اس کا جو کچھ نقشہ ہے آپ کے سامنے جب وہ آئے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کو ایک خنجر نما ریاست کی حیثیت سے پورے عالم اسلام کے سینے میں پیوست کر دیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے اس کا جو نقشہ ہے اس کے لحاظ سے تو پورے عالم اسلام کے سینے میں اس کو پیوست کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے سلسلے میں وہ ساری کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے تناظر میں حرم کے پاسبانوں کو تو شاید حرم میں جو ہے دعاؤں کے سوا کوئی چیز توفیق کے حوالے سے نصیب شاید نہ ہو، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو جن کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو ہے احادیث میں بات کہی ہے کہ آخر زمانے میں اسلام کے سلسلے میں غلبے، بیداری، جدوجہد اور کوشش اور کاوش کی جو فضائیں پیدا ہوں گی، جو تحریکات اٹھے گی اور غلبہ اسلام کے لیے جو جدوجہد کی جائے گی، تو وہ جو ہے اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نسیم کو میں ہندوستان کی طرف سے محسوس کرتا ہوں، اس کو میں محسوس کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں اپنے آپ کو اور سارے لوگوں کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس سے اور اس سرزمین سے گرچہ کہ پوری امت مسلمہ کو ایک خاص مناسبت ہے، اس کا اپنا تعلق ہے، اس کی اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اس کا اپنا جو ہے عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے، لیکن امت مسلمہ ہند کو اس کے ساتھ ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ارشادات کی روشنی میں ایک خاص مناسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، ایک خاص مناسبت عطا کی ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے وہ ایک زخم، اس زخم کی یاد دلانے کے لیے جو ہے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ابراہا کے لشکر سے بیت اللہ الحرام کی حفاظت کی تھی، اس کے لیے ناممکن نہیں تھا کہ وہ جنونی فرقہ پرستوں سے اپنے گھر بابری مسجد کی وہ حفاظت کرتا، کوئی ناممکن بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اس کی مرضی اور اس کی حکمت عملی یہ ہوئی کہ کروڑوں انسانوں کی جو ہے سر کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر مسمار کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سمبولک ہے، یہ علامتی طور پر اہل ہند کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ ہند کے لیے ایک علامتی گھر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس گھر کی بربادی کو ہے یہ امت اپنے سامنے رکھے۔ یہ امت جس کو جو ہے ایک طرف یہود و نصارہ کی کوششوں، کاوشوں اور سازشوں کا سامنا ہے، اور دوسری طرف الذین اشرکوا کا ان سازشی عناصر کے ساتھ ایک اسٹریٹجک جو ہے پارٹنرشپ کا معاملہ ہے، ایک جو ہے حکمت عملی کی پارٹنرشپ ان کی اور ان کی جڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ ملت ایک ممتاز قسم کی ملت ہے، مسلمانوں کی یہ جو ہے امت ہندوستان میں ایک ممتاز مقام اس کا ہے۔ اور وہ بات جو قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ بات جو قرآن مجید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مخاطب کر کے کہی تھی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ عداوت کے اعتبار سے شدت جن قلوب میں اہل ایمان کے لیے پاؤ گے، جن کے قلوب میں اہل ایمان کے لیے دشمنی کی بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، وہ ایک طرف یہود ہے اور دوسری طرف وہ ہے جنہیں الذین اشرکوا قرآن کا ہے، اور یہودیوں کا اور ان الذین اشرکوا کا قرآن مجید کی زبان میں اہل شرک کا یہ بڑھتے ہوئی پینگے، یہ ان کی آپس کی جو ہے عشق بازیاں، یہ ان کے اسٹریٹجک تعلقات، یہ ان کا دفاع کے فیلڈ میں ایک دوسرے کے لیے پینگے بڑھانا، یہ ان کا زراعت کے معاملات میں ایک دوسرے سے پیکٹ کرنا، یہ ان کا تعلیمات کے معاملے میں ایک دوسرے سے جڑ جانا اور معاہدات کرنا، یہ ان کا سیاسی معاملات میں ایک دوسرے سے مشورے طلب کرنا اور ایک دوسرے کے معاملات میں اثر انداز ہونا، یہ ان کا یہاں کی معاشرت اور وہاں کی معاشرت کا یہ خلا ملا، وہ یہاں وہاں ان کا اور ان کے یہ سارے تعلقات، ہم اس کو جو ہے بہت ایزی نہ لیں، اس کو جو ہے کوئی بین الاقوامی صرف تعلقات کی حیثیت سے نہ لے، بلکہ یہ آئیڈیالوجیکل پیکٹ ہے، یہ نظریاتی گٹھ جوڑ ہے۔
اور اس نظریاتی گٹھ جوڑ کا پورا شاخسانہ، اس کا پورے جو ہے شامت اور اس کی پوری زد جس پر پڑھنا ہے وہ ایک اسٹریٹجک ملت، وہ ایک جو ہے مشنری ملت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر پڑھنا ہے، اسی پر پڑھنا ہے، اسی کے لیے سازماز ہے، اسی کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہے، اسی کے لیے یہ معاہدات ہے، اسی کے لیے جو ہے یہ جو ہے کارگو ہبس کے نام سے جو ہے بڑے بڑے زمینات خرید کر کے یہاں پر کوششیں اور کاوشیں کرنا ہے، ایگریکلچرل کے فیلڈ میں یہ گھسنا ہے، فارماسیوٹیکل کے فیلڈ میں یہ در اندازیاں اور یہ معاہدات، یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری تک محدود نہیں ہے، میڈیسن تک محدود نہیں ہے، یہ ریسرچز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے آئیڈیالوجیکل اثرات، اس کے نظریاتی اثرات جو ہے پڑھنا ہے، اور اس کے نظریاتی اثرات ہندوستان کی دوسری قوموں پر پڑے نہ پڑے، لیکن اس سرزمین پر بسنے والی نظریاتی ملت امت مسلمہ پر اس کے سب سے زیادہ اثرات پڑنے ہیں۔ اس حوالے سے ہم کو اس کو دیکھنا ہے، اور وہ آیت گویا کہ چیخ کر ہمیں کہہ رہی ہے جس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ اپنی ملت کو ان میں ضم نہ کر دے تب تک یہ آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ یہ آپ کی ملی شناخت کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے دانشوروں کو خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ کے اہل قلم کو خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ کے اہل علم کو خریدنا چاہتے ہیں، یہ ان کی فکر میں جو ہے خلط ملط کر دینا چاہتے ہیں، یہ ان کی فکر میں کجی پیدا کر دینا چاہتے ہیں، فکری بحران کا شکار یہ نہ صرف ملت اسلامیہ کو کرنا چاہتے ہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے وہ لوگ جن کو ہم ارباب حل و عقد کہتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کی جو ہے سمجھ لیجئے قیادت ہے، جو ملت اسلامیہ کے سیاہ و سفید کے معاملات کے ذمہ دار ہے، یا جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولی الامر ہے، ان پر یہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، یہ تعلیم کے شعبے کے حوالے سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، یہ سماجیات کے شعبے کے اعتبار سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، یہ افراد ملت اسلامیہ کے رینون لوگوں کو جو ہے ان کی فکر میں کجی پیدا کر کے وہاں گھس جانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ملت اسلامیہ کی اس جو ہے مشنری حیثیت، آپ دیکھیں گے اس مشنری حیثیت کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم محسوس کریں گے کہ یہ ایسے لوگوں کو پالتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں جو ملت اسلامیہ کی اس مشنری حیثیت سے جن کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو وہ جو ہے مذہب کے فیلڈ سے ہوں، وہ معاشیات کے فیلڈ سے ہوں، وہ سماجیات کے فیلڈ سے ہو، وہ سیاسیات کے فیلڈ سے ہو، وہ صحافت کے فیلڈ سے ہو، وہ تعلیمات کے فیلڈ سے ہو، یا اور کسی جو ہے میدان سے ہو، وہ ایسے لوگوں کو پروتساہن دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں جو ملت کی اس بنیادی حیثیت کو کہ یہ ملت ایک مشنری ملت ہے اور یہ ملت ایک پیغام کی علمبردار ملت ہے، یہ ملت جو ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اور یہ ملت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کی امین ملت ہے، اور یہ ملت اس لحاظ سے ایک انقلاب کی علمبردار ملت ہے، یہ زمین میں ایک تبدیلی کی نقیب یہ ملت ہے، اس کو جو ہے لے کر کے کھڑی ہوئی یہ ملت ہے، اس شناخت ہی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو بات کبھی ابلیس نے کہی تھی کہ ذکر فکر صبح گاہی میں مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو، مزاج خانخواہی میں اسے، تو مزاج خانخواہی جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت شاید کچھ اور ہوگا، اس وقت اس کے انداز اور اس کے منہاج شاید کچھ اور ہوں گے، لیکن اب مزاج خانخواہی کا انداز بدل چکا ہے، اب مزاج خانخواہی اس کے پیترے جو ہے وہ بدل چکے ہیں، اس کا رنگ اور آہنگ بدل چکا ہے، اور اس رنگ اور آہنگ میں ملت اسلامیہ کو اس میں لگا کر کے ملت اسلامیہ کو اس کے اس بنیادی مشن سے یہ سارے عناصر ہٹا دینا چاہتے ہیں، یہ سارے عناصر ہٹا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملت بنیادی طور پر اپنی آئیڈینٹی کے کرائسس میں، اپنی شناخت کے بحران میں یہ ملت مبتلا ہو جائے، اس کے شناخت کا سوال جو ہے کوئی سوال ہی اس کے پاس باقی نہ رہے، اس کی مشنری حیثیت کو یہ خود بھول جائے، اور وہ جو بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ یہ اللہ کو بھولے اور پھر ان کا اپنا آپ ان سے بلا دیا جائے، ان کا مقام اپنے سے بلا دیا جائے، اس کوششوں اور کاوشوں میں یہ عناصر سب کے سب لگے ہوئے ہیں، اور یہ کوششوں میں اس میں جو ہے یہ ساری کی کوشش سازشیں اس سمت میں جاری ہے۔ اس حوالے سے بہت جو ہے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ رک کر کے مجھے اور آپ کو جس بات پر غور کرنا ہے، جس بات کو رمضان کے حوالے سے یاد دلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں بھی ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے کوشش کرنی ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہندوستان میں
یا برما میں یا شام میں یا فلسطین میں یا ایریٹریا میں یا افریقہ میں یا کسی اور سوڈان میں یا عراق میں یا ایران میں یا پاکستان میں کہیں بھی جو یہ واقعات پیش آتے ہیں یہ الل ٹپ پیش آنے والے واقعات نہیں ہیں، یہ ایسے ہی جو ہے کوئی حادثات نہیں ہے کہ یوں ہی پیش آ جا رہے ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری اس چین کا حصہ ہے، اس چین کا حصہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو اپنی بقا کی جنگ میں جو ہے مجبور رکھا جائے، اپنی بقا کی جنگ یہ لڑتی رہے، اس کے لوگ جو ہے اس کے مردوں کے لیے کفن حاصل کرنے اور اس کے جو ہے لاشوں کو دفنانے کی فکروں میں یہ لگے رہے، اس میں یہ مبتلا رہے، یہ اپنے یتیموں پر سر پر جو ہے ہاتھ رکھنے اور ان کی آباد کاری کی کوششوں میں یہ لگے رہے، یہ اپنی بہنوں کے سروں پر جو ہے عزت و عصمت کے آنچل جو چھین لیے جا رہے ہیں ان آنچلوں کو جو ہے پھر سے اس کا سایہ کرنے اور ان کو پھر سے اس کا تحفظ فراہم کرنے میں اسی میں یہ لگے رہے، یہ مسائل سے جوجھتے رہے، یہ اپنے حقوق کی جنگ مانگتے جو ہے بھیک مانگتے رہے، یہ جو ہے اپنے حقوق کی لڑائیاں لڑتے رہے اور یہ اسی طرح کی چیزوں میں مصروف رہے اور ان کو ان کی شناخت، ان کی نشانی، ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا منصب، ان کی اپنی مشن، ان کا اپنا نصب العین، ان کا اپنا مقصد وجود یہ ان کی نظروں سے اوجھل رہے، کبھی بھی یہ اس پر نہ آئے کہ اس انقلاب کے لیے یہ کوشش کر سکے، اس کے لیے یہ تبدیلی کے لیے کوشش کر سکے اور ان کو اس رنگ میں رنگ دیا جائے کہ پھر ان کا وہ رنگ جو ہے براہیمی رنگ ہے، ان کا وہ رنگ جسے صبغت اللہ کا رنگ کہا گیا ہے، جسے الہی رنگ کہا گیا ہے، جو اسلام کا رنگ ہے، جو اللہ کی بندگی کا رنگ ہے، جو اللہ کی سربلندی کا رنگ ہے، اعلاء کلمت اللہ کی کوششوں اور جدوجہد کا رنگ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دینے کی کوششوں اور کاوشوں کا رنگ اور اس کی جدوجہد ہے، اس سے جو ہے یہ کسی طور پر دستکش ہو جائے یا اس کو موقع ہی نہ آنے دیا جائے اور یہ اسی بحران میں یہ مبتلا رہے، تو اس پورے منظر نامے میں ہم کو اس کو دیکھنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی وہ ساری کوششیں کاوشیں اور وہ سارے ہتھ کنڈے ہم کو اپنے درمیان میں رکھنا ہے۔ ہم نے رمضان میں بھی محسوس کیا کہ لوگ جو ہے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ برما میں، شام میں، فلسطین میں، آسام میں لوگ ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی، لڑکیوں کی گردنیں ناپ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی داڑیاں اور ہم ایک دوسرے کے لباس ناپنے میں لگے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر کسی کے بجائے کافر، مشرک، فاسق یا گمراہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کی محفلیں، اس طرح کی وعظ بیانیاں، اس طرح کے خطابات، اس طرح کے اجتماعات پوری ملت میں اس طرح کی چیزوں کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں ہوں یا منبروں محراب سے کی جانے والی یہ سال بھر اور ہمیشہ کی یہ کوششیں کاوشیں ہو جس میں ہم مسلکوں کے تحفظ کی بات کرتے ہوں، جس میں ہم اپنے نقطۂ نظر کے تحفظ کی بات کرتے ہو، جس میں ہم اپنے گروہ کے تحفظ کی بات کرتے ہوں، جس میں ہم اپنے جو ہے ٹولے کے تحفظ کی بات کرتے ہوں اور ہم کو فکر نہ ہو ملت کے تحفظ کی، ہم کو فکر نہ ہو دین اسلام کے تحفظ کی، ہم کو فکر نہ ہو اپنی مشنری حیثیت کے تحفظ کی، تو یہ ساری چیزیں ہم کو کہیں نہ کہیں اس کو دیکھنا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کو کوشش کرنی ہوگی اور محسوس کرنا ہوگا کہ یہ جو ہم رمضانوں میں قرآن کے خلاصے کے پڑھنے اور نہ پڑھنے پر مسجدوں میں چھرے اور چاقو نکال لے رہے ہیں، مسجدوں میں قتل و خون کی بات ہم کر رہے ہیں اور پوری زمین پر آپ نظر ڈالیں تو انسانیت کا نہیں بلکہ وہ خون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی طرح محترم خون کہا ہے، اس خون سے یہ روئے زمین لالہدار ہے، اس لاشوں سے اس زمین پر جو ہے گویا کہ ایک کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اس کی قالین بچھی ہوئی ہے اور اس قالین کے بچھاتے ہوئے، اس خون کے بہاتے ہوئے کسی ظالم نے، کسی یہود نے، کسی نصارانی نے اور کسی الذین اشرکوا کے فرد نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، کس جماعت کا ہے، کس گروہ کا ہے، کس نقطۂ نظر کا حامل ہے، کسی بہن کی عزت و عصمت کی چادر کو چاک کرتے ہوئے، کسی معصوم کے سر کو تن سے جدا کرتے ہوئے، کسی جوان کو جو ہے آگ کے سپرد کرتے ہوئے یا گولیوں سے بھونتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچتا، کبھی مارنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس کا تعلق ملت کے کس دھڑے سے ہے، کس طبقے سے ہے، کس اکائی سے ہے، کس گروہ بندی میں یہ گرفتار تھا، بلکہ انتقام صرف اس بنیاد پر لیا جاتا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان سے انتقام کی یہ آگ اس لیے ہے،
انتقام کی اس آگ میں ان کو جھونک دیا جانا صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ عزیز و حمید پر جو ہے اعتماد کیا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ بات جو ہے سارے انتقام ہیں، وہ ایریٹیریا میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، شام میں ہو، برما میں ہو یا آسام میں ہو، سارے انتقامات کی وجوہات سوائے کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اس مومنانہ شناخت کے علاوہ کوئی اور شناخت نہیں ہے۔ ہم کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ بیرون کی سازشیں، یہ بیرون کا اتحاد اور یہ اندرون کا انتشار، یہ اندرون کا لہو لہو بدن، یہ تار تار وجود، اس کے ساتھ یہ بیرون کا وار، اس کو اگر ہم محسوس نہیں کریں گے، اس کا احساس ہم نہیں کریں گے، تو لوگوں کو ہمارے وجود سے اس زمین کو پاک کر دینا بہت آسان کام ہوگا، بہت آسان کام ہوگا۔ ہم کو اس کو کہیں نہ کہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص میں نے جو کہا کہ ملت اسلامیہ ہند کے تناظر میں، ملت اسلامیہ ہند کے تناظر میں یہ سارے اس کو جو ہے بہت شدت کے ساتھ اس کو محسوس آپ کریں۔ ملت اسلامیہ یہ روئے زمین پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملت ہے جس سے اس زمین کے سارے اہل ایمان کسی انقلاب کی توقع باندھ سکتے ہیں، اس کو دعوت کے مواقع میسر ہے۔ یہ ملت یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں بستی ہے، یہ ملت یہاں پر ان کے درمیان جو ہے غیرت اور حمیت کے جذبات دین کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، لیکن ان پر سے ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے جو وقتاً فوقتاً طاری ہو جاتے ہیں، ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان جو ہے درمیان کی خلیجوں کو پاٹنے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں یہ ملت بڑھ جاتی ہے یا ایک دوسرے سے کٹ جاتی ہے یا الگ ہو جاتی ہے۔ ہم اسی حوالے سے اس زخم کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور ملت کو یاد دلانا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دعاؤں میں صرف یہ دعا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے، وہ میدان میں ہیں، اور مرد مجاہد جو میدان میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اپنی دعاؤں میں جس بات کو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بات کا موقع دے، تاب و طاقت دے، عزم و ہمت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے تو اس لیے دے کہ میں اس کام آ سکوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں اس گھر کو اپنے سجدے سے آباد کرنے کا موقع دے سکے۔ میں اس دعا کے ساتھ جو ہے یا اللہ اس گھر کو یاد کروں کہ اللہ تعالیٰ وہ موقع دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملت اسلامیہ ہند کے افراد کو، ملت اسلامیہ عالمی طور پر اس کے افراد کو یہ غیرت، یہ حمیت، یہ جرأت، یہ تاب و طاقت عطا فرمائے کہ وہ اب دعاؤں کے اس تحدید سے نکل کر اس سچ میں آئے کہ وہ یہ دعا کر سکے کم از کم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس کے لیے قبول کرے، مجھ کو وہاں پہنچائے، میرے خون کو، میری جان کو، میرے سر کو، اگر وہ اس کا حصہ ہے، اگر وہ اس کی آباد کاری میں کام آ سکتا ہے، اگر وہ اس کو سجدوں سے بچا سکتا ہے، اگر وہ اس کی بہن بیٹیوں اور وہاں کے مومن بندوں کے کسی کام آ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو ہے اس سلسلے میں جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا ہے کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، کہ اس طرح کے لوگوں کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جس کو چاہے گا منتخب کرے گا۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان احساسات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو چیزیں بیت المقدس کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ صرف ہماری معلومات اور علم کا حصہ نہ بنے، بلکہ ہمارے جذبوں کو حرارت دینے کا ذریعہ یہ بن سکے، ہمارے اندر ایمانی جیلا یہ پیدا کر سکے، غیرت و حمیت یہ پیدا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے، دین اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور دین اسلام کے لیے جینا اور مرنا ہمارے مقدر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔